اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے نہیں بتایا، بلکہ یہ کہا کہ عورتوں کو اس وقت چاہے کتنا بھی پریشانی کیوں نہ ہو، جب اس کا شوہر اس کے گھر کے دروازے پر قدم رکھے تو شوہر کا عورت کا مسکراتا ہوا چہرہ ہونا چاہیے۔ یہ حقوق ہے مردوں کے عورت کے اوپر۔ اس کو چائے پیش کرنی چاہیے، اس کو تولیہ پیش کرنا چاہیے، اس کو پانی پیش کرنا چاہیے، جو اس کی ضرورت ہے اس کو پوری کرنی چاہیے۔ ہاں، پریشانی کو آپ بستر کے لیے چھوڑ دیجیے، جب تنہائی کا وقت ہو تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی پریشانی کو بتائے اور مزاج کو، حالات کو دیکھے کہ اس کے مزاج کیسے ہیں۔ ایک تھکا ہارا انسان جب دفتروں سے، آفسوں سے، دوسری جگہوں سے آتا ہے، اس کو پیار اور محبت کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ آج معاشرے کے اندر اسی وجہ سے بہت سارے رشتے ٹوٹتے ہیں کہ یہ ہماری قدر نہیں کرتی، ہم آتے ہیں تو ہمارے ساتھ اس کا رویہ اچھا نہیں ہوتا ہے۔ نہیں، عورتوں کو چاہیے کہ اپنی عزت و آبرو کی شوہر کے غائبانے میں حفاظت کرے۔ یہ بات قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جب شوہر گھر میں نہیں ہو تو عورت کو چاہیے کہ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، اس کے مال کی حفاظت کرے، اس کی اولاد کی حفاظت کرے۔ یہ بات خود قرآن مجید کہہ رہا ہے۔ یہ حقوق ہیں عورتوں کے اوپر مردوں کے۔ تو آج ہر انسان اپنا حق مانگتا ہے لیکن دوسرے کا حق ادا نہیں کرتا ہے، اسی لیے ہماری زندگی میں پریشانی۔ وقت نہیں ہے، میں زیادہ بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں ہم عبادات کو اچھی طریقے سے انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں معاملات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور گھریلو زندگی کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، تبھی ہماری زندگی میں سکون آ سکتا ہے۔ اگر سکون چاہتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور ایک دوسرے کی ضرورت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہماری بیوی کی کیا ضرورت ہے۔ بیوی کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے شوہر کو کیا ضرورت ہے اور کیا پسند ہے، اس کو کس طرح مینیج کرنا ہے، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تو خود بخود زندگی میں سکون آ جائے گا۔ سکون چاہتے ہیں لیکن سکون والا عمل نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ سکون چاہیے تو سکون والا عمل کیجیے، انشاءاللہ زندگی کے اندر سکون آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ایک دوسرے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔